اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، یووا صوفی مشن میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے محرم کے موضوع پر 10 سے 13 پارٹ بنانے کی کوشش کی ہے، جس میں آپ 3 پارٹ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب یہ ہمارا چوتھا پارٹ ہے۔ اس میں جو ہم نے فکر دی ہے، جو ہم نے غور دیا ہے آپ کے لیے، وہ یہ دیا ہے کہ کربلا کی بنیاد کب رکھی گئی، کربلا کی شروعات کب ہوئی۔ تو اب اسی موضوع پر ہم بات آج اس ویڈیو میں کریں گے۔ تو آپ کو بتائیں کہ کربلا کی جو بنیاد ہے، کربلا کی جو شروعات ہے، یہ بزرگان دین کا ماننا ہے کچھ کا کہ یہ جب رکھی گئی تھی کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا، اور آدم علیہ السلام کی خلافت کے اعلان کے بعد فرشتوں نے اس کی مخالفت کی، تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اب بزرگوں نے فرمایا کہ جو فرشتے نہیں جانتے تھے، اللہ جانتا تھا، وہ کربلا تھی، کیونکہ فرشتوں نے آدم کی ساری خصلتیں بیان کر دی تھیں۔ آج انسان میں جتنی خصلتیں ہیں وہ ساری خصلتیں فرشتوں نے اس وقت میں بیان کر دی تھی کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر بھی نہیں آ پائے تھے، آدم علیہ السلام پوری طریقے سے تیار بھی نہیں ہو پائے تھے۔ اس وقت میں فرشتوں نے آج جتنی بھی خصلتیں پائی جاتی ہیں یا جو پائی گئی ہیں، وہ ساری خصلتیں فرشتوں نے بیان کر دی تھیں، لیکن وہ صرف امام حسین کی خصلت کو نہیں بیان کر پائے تھے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیتوں کو نہیں بیان کر پائے تھے۔ اسی کو لے کر کے بزرگان دین کا ماننا ہے کہ جو فرشتے نہیں جانتے تھے وہ کربلا تھی۔ کچھ بزرگان دین نے بتایا کہ جب اللہ ابراہیم علیہ السلام سے خوش ہو گیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا چاہیے تمہیں، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تم میرے دوست ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے امامت اور نبوت اپنی نسل میں چاہیے، میری خواہش ہے کہ میری ہی نسل میں نبوت رہے اور میری ہی نسل کے اندر امامت رہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، نبوت امامت تمہاری ہی نسل میں رہے گی، پر اس کے لیے تمہاری آل کو ایک بڑا امتحان دینا ہوگا۔ اب وہ امتحان کیا ہے؟ تو وہ بزرگان دین نے فرمایا کہ وہ امتحان کربلا تھی۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ کربلا کا ذکر تب سے ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر بھی نہیں آئے تھے۔ کربلا کا ذکر تب سے ہے جب امت محمدی بھی نہیں تھی، صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تھے، اس وقت اس کی بنیاد تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ کربلا ہوگی، اور کربلا میں آپ کی آل کو شہید کیا جائے گا، ان پر ظلم ہوگا، ان پر ستم ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کربلا کا ذکر نبی کے دور میں بھی ہوا، اور نبی نے اس کا غم بھی بنایا۔ یہ حدیثیں بھی بتاتی ہیں اور تاریخ اسلام میں بھی یہ چیز درج ہے کہ نبی نے غم بنایا۔ مولائے کائنات کو بھی معلوم ہو گیا کہ ہماری آل کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی کہ کربلا اس دور میں بھی تھی، ان کو بھی پتا تھا۔ اب یہاں پہ جو ہمیں غور کرنا ہے وہ اس بات پر کرنا ہے کہ جب امامت بھی قرآن سے ہے کہ انہی کے پاس، نبوت بھی ان کے پاس، پر جب نبوت ختم ہوئی تو امامت اور ولایت آ گئی کہاں؟ آل ابراہیم کے پاس۔ اور آل ابراہیم کون ہے؟ آل ابراہیم ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا، یہ آل ابراہیم ہیں۔
تو اب جو امتحان ہوا، جو امامت کا امتحان، جو نبوت کا امتحان، وہ امتحان کس سے ہوا؟ وہ ہوا جنگ کربلا میں مولا حسین سے اور ان کے خاندان سے، یعنی کہ آل نبی سے اور آل علی سے۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ چلیے وہ امتحان تھا، وہ کامیاب ہو گئے، اللہ نے انہیں سرخرو کیا، ان کو کامیاب کیا، لیکن آج یہ جماعتی تمام طرح کی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، ان کے مولوی آج بھی یزیدیت کو قائم رکھے ہوئے ہیں، آج بھی یہ یزیدیت کی پیروکاری کر رہے ہیں۔ سب کچھ تاریخ اسلام میں حدیثوں میں سامنے ہے، لیکن یہ اس کو چھپا رہے ہیں اور یزید کی پیروکاری کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر حدیث کے نظریے سے کہو تو یہ اپنی ماں کے دامن میں داغ لگا رہے ہیں مولوی۔ یہ یزید کے ناجائز کٹاڑو ہیں جو دین کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ دین کو انہوں نے دین محمدی نہیں، دین اہل بیت نہیں، بلکہ انہوں نے دین کو چلا دیا یزید، مروان اور شمر کے راستے پر۔ جس راستے پر یزید تھا، جس راستے پر شمر تھا، جس راستے پر مروان تھا، کہ وہ کلمہ تو نبی کا پڑھتے تھے، نماز نبی کی پڑھتے تھے، لیکن پیروی شیطان کی کرتے تھے۔ ان کا جو عمل تھا وہ شیطان کی سنتوں پہ تھا، وہ سارے کام شیطانی کرتے تھے۔ آج مولوی بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں اور نماز نبی کی پڑھتے ہیں، لیکن پیروکاری یزید کی کرتے ہیں، معاویہ کی کرتے ہیں، شمر کی کرتے ہیں، مروان کی کرتے ہیں، یعنی کہ یہ شیطان کی پیروکاری کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، آپ لوگ توبہ کریں۔ جن لوگوں نے ان کے کاموں پر عمل کیا ہے وہ توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور ان شیطانوں سے جو مسلم بنام کافر ہیں، جو مسلم بنام شیطان ہیں، ان سے بہت دور رہیں، کیونکہ یہ ایک شیطانی فتنے ہیں، یہ ایک شیطانی راستے پہ آپ کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ ہمارا دین محبت، عاجزی کا دین ہے، ہمارا دین ایک بہت ہی سادگی کا دین ہے۔ آپ غور کریں اہل بیت کا راستہ کیا تھا، آپ غور کریں اہل بیت کی تاریخ کا کیا تھا۔ آپ اٹھائیں صوفیہ اکرام کی کتابیں، آپ اٹھائیں ان عالموں کی کتابیں، جیسا کہ میں نے پچھلے ہر ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے، محرم سے الگ والے ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے پہلے، کہ اگر آپ کو عالموں کو دیکھنا ہے تو آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، اگر آپ کو عالموں کی کتابیں پڑھنا ہے تو مولانا جلال الدین شیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں، ان کی کتابوں کو دیکھیں، تب آپ کو معلوم پڑے گا، اور تاریخ اسلام کو دیکھیں کہ سچائی ہے کیا۔ وہ سچائی ہے جو آج ملا بتا رہے ہیں، یا وہ سچائی ہے جو پچھلے لوگ لکھ کر کے گئے ہیں، بزرگان دین لکھ کر کے گئے ہیں۔ اٹھانا ہے تو خواجہ پاک کی کتابیں اٹھائیے، اٹھانا ہے تو نظام الدین اولیاء کی کتابیں اٹھائیے، بابا فرید کی کتابیں اٹھائیے، اور تمام بزرگان دین کی کتابیں اٹھائیے، تب آپ کو معلوم پڑے گا کہ ہمارا دین ہے کیا۔ آپ غور کیجئے اہل بیت کی زندگی پر کہ کتنی عاجزی، کتنی سادگی کی ان کی زندگی تھی، اور انہوں نے کتنی محبت سے محبت کا پیغام دیا کہ غیر مسلم مسلمان ہو گئے، کافر ایمان لے آئے۔ آج انہوں نے وہ فتنہ پھیلا دیا کہ آج مسلمان کو کافر کہتے پھر رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے۔ آج انہوں نے مسلمان کو، امت محمدی کو اس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا، اور پوری دنیا مسلمانوں کو آتنکوادی، دہشت گرد اور تمام دوسرے الزامات سے نوازتی رہتی ہے۔ آج دنیا میں اگر سب سے بدکار، سب سے گندی، سب سے ذلیل و خوار قوم اگر دنیا کسی کو مانتی ہے تو پوری دنیا کا ہر مذہب اسلام کو آج ماننے لگا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے گندا مذہب ہے۔ اس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا اسلام کو، جو کل تک دنیا کا سب سے اعلیٰ مذہب تھا، جو کل تک دنیا کا سب سے اچھا مذہب تھا۔ عالم یہ تھا کہ مسلمان جہاں بھی جاتا تھا عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جہاں بھی جاتا تھا لوگ اس کا ادب کرتے تھے، لوگ مسلمانوں کی تعظیم کرتے تھے۔ لیکن آج مسلمان جہاں کھڑا ہوتا ہے اسے گندی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے،
اسے دیکھتے ہی آج سوچتا کہیں یہ آتنکوادی تو نہیں ہے، کہیں یہ چور اچکا تو نہیں ہے، کہیں یہ کوئی اٹھائے گیرا تو نہیں ہے۔ مطلب آج مسلمان کی سب سے ذلیل قوم اگر کسی کو دنیا سمجھتی ہے تو وہ مسلمانوں کو سمجھ رہی ہے، اور اس کی پوری ذمہ داری علماؤں کی ہے کہ انہوں نے شمر کا، یزید کا اور مروان کا دین مسلمانوں کو سمجھا دیا۔ انہوں نے نبی کا دین، مولا علی کا دین، اہل بیت کا دین اس کو چھپا دیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو جاننا ہے کہ صحیح دین کیا ہے تو آپ اہل بیت کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، ان کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، ان کی روایتوں کو دیکھیں، تاریخ اسلام میں دیکھیں اٹھا کر کے کہ ان کی زندگی کیا تھی اہل بیت کی، اور اہل بیت کی آل کی زندگی کیا تھی، ہمارے غوث الاعظم دستگیر کی زندگی کیا تھی، ان کی تعلیم کیا تھی، ہمارے ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کیا تھی اور ان کی تعلیم کیا تھی۔ تمام بزرگان دین کی اور اولاد نبی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، صوفیہ اکرام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، تب آپ کو معلوم پڑے گا کہ اسلام ہے کیا اور اسلام بتایا کیا جا رہا ہے۔ اگر آج بھی ہم اپنے صوفیہ اکرام کے اور اہل بیت کے دین کو اپنا لیں تو آج بھی غیر مسلم ہمیں عزت کی ہی نگاہ سے دیکھیں گے، لیکن اگر ہم یہی یزید اور شمر کا دین لے کر کے چلتے رہے، مروان کا دین لے کر کے چلتے رہے، تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہم کیڑے مکوڑوں کی رنگ مسل دیے جائیں گے اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور تمام جو جھوٹے خواب مولوی تمہیں دکھاتے پھرتے ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف ایک خواب ہے، وہ بھی جھوٹے، جو کہ تمہیں پیسہ لے کے یہود و نصارہ سے دکھائے جاتے ہیں۔ اور اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ ان یہود و نصارہ کے دین سے باز آئیں، آپ لوگ کتابیں اٹھائیں، کتابیں پڑھیں اور سچائی کو جانیں۔ اس کے لیے صرف آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو صوفیہ اکرام کی تاریخ پڑھنا پڑے گی، اہل بیت کی تاریخ پڑھنا پڑے گی، اس پر وقت خرچہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ واٹس ایپ اور گوگل سے صرف ان فتنہ گروں کو دیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں، تو وہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ جنت اور جہنم کا فیصلہ اہل بیت کی تعلیم سے ہوگا، اہل بیت کی محبت سے ہوگا، کسی مولوی سے یا واٹس ایپ یا گوگل سے نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اٹھا کر کے دیکھیں اہل بیت کی تاریخ کو، ان حدیثوں کو، ان علماء کو سنیں جو اہل بیت کے علماء ہیں، اور صوفیہ اکرام کے پاس جائیں، صوفیہ اکرام سے تعلیم حاصل کریں اور سمجھیں کہ کیا تاریخ ہے ہمارے اسلام کی۔ اور یہ محرم کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر حسین کریں، ذکر کربلا کریں، اور ذکر کربلا کرنے کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کو آتا ہو انشاءاللہ اس کو پڑھیں اور اس کو نظر کریں، انشاءاللہ یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل یووا صوفی مشن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور انشاءاللہ اگلی جو ہماری بات ہوگی، جو ہماری فکر ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ کربلا کے میدان میں جب شہداء شہید ہو رہے تھے، حسینی شہید ہو رہے تھے، حسین پاک کی آل شہید ہو رہی تھی، تو اس وقت امام حسین نے ایک ایک کر کے ان کی لاشوں کو لانا شروع کیا تھا۔ جو بھی لوگ جاتے تھے وہ شہید ہوتے تھے، امام حسین ان کو کربلا سے دشت سے لے کر کے واپس آتے تھے۔ لیکن ایک طرف آپ کو ایک چیز پر غور نہیں کرایا گیا، وہ اس بات پر غور نہیں کرایا گیا کہ جب امام حسین سے ہی تو دشمنی تھی، جب وہ لاشیں مبارک لینے جاتے تھے، اٹھانے جاتے تھے جسموں کو، تو وہ لوگ امام حسین پر حملہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس پر ہی غور کریں گے اور آپ کا بھی غور کروائیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔